بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کیے ہیں، تم خدا کی رحمت سے نا امید مت ہو، بالیقین اللہ تعالیٰ شانہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، واقعی وہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ تم اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کی فرمان برداری کر لو قبل اس کے کہ تم پر عذاب ہونے لگے، پھر اس وقت تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے گی، اور تم اپنے رب کے پاس سے آئے ہوئے اچھے اچھے حکموں پر چلو قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ پڑے اور تم کو خیال بھی نہ ہو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا حکم اس لیے دیا جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن کبھی کوئی شخص کہنے لگے، افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے خدا تعالیٰ کی جناب میں کی، یعنی اس کی اطاعت میں مجھ سے کوتاہی ہوئی اور میں خدا تعالیٰ کے احکام پر ہنستا ہی رہا، یا کوئی یوں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ہدایت کرتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہوتا، یا کوئی عذاب کو دیکھ کر یوں کہنے لگے کہ کاش میرا دنیا میں پھر جانا ہو جائے تو میں نیک بندوں میں سے ہو جاؤں۔ ان آیاتوں میں حق تعالیٰ شانہ نے سارے گناہوں کی بخشش کے وعدے کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرنے کا حکم بھی فرمایا ہے، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں بڑی مغفرت کرنے والا ہوں اس شخص کے لیے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، پھر اسی راہ پر قائم رہے۔ اس آیات شریفہ میں مغفرت کو ان چیزوں پر مرتب فرمایا ہے، پس جو شخص توبہ کے ساتھ مغفرت کا بھی امیدوار ہو وہ تو حقیقت میں امیدوار ہے، اور جو گناہوں پر اصرار کے ساتھ مغفرت کی امید باندھے ہوئے ہے وہ احمق ہے، دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ پہلے لوگ عبادات میں مرتے تھے، گناہوں سے نہایت اہتمام سے بچتے تھے، تقویٰ میں مبالغہ کرتے تھے، شبہ کی چیزوں سے بھی دور رہتے تھے، رات دن عبادات میں مشغول رہ کر ہر وقت اللہ کے خوف سے روتے تھے، اور اس زمانے میں ہر شخص خوش ہے، اللہ کے عذاب سے ہر وقت مطمئن ہے، اس کو کسی وقت بھی عذاب کا ڈر نہیں، دن رات شہوتوں اور دنیا کی لذتوں میں منہمک ہے، دنیا کے کمانے کا ہر وقت فکر ہے، اور اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں ہے، اور گمان یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے کرم پر بھروسہ ہے، اس کی مغفرت کی امید ہے، اس کی معافی کا یقین ہے، گویا انبیاء کرام، صحابہ اعظام، اولیاء، مخلصین رحمۃ اللہ علیہ میں سے تو کسی کو اس کی رحمت کی امید ہی نہ تھی جو اس قدر مشقت برداشت کر۔ فضائل صدقات صفحہ نمبر 620 621 پر یہ آیات اور اس کی تشریح موجود ہے، حصہ دوم، فضائل صدقات حصہ دوم۔